کلر کے درمیان بابا کھیم سنگھ کی 17 کنال پر پھیلی ہوئی حویلی تہذیب و ثقافت، آرٹ اور ہنرمندی کی ایک بیش قیمت یادگار کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ اسے بیدی محل بھی کہتے ہیں۔ سکھوں کی روحانی شخصیت کھیم سنگھ بیدی نے یہ حویلی 1836 میں تعمیر کروائی تھی۔ اس کا دروازہ لگ بھگ 100 سال پرانا ہے، جس کی بناوٹ اس دور کے کاریگروں کی مہارت کا ثبوت ہے۔ اندرونی دیواروں پر مصوروں نے مردوں اور عورتوں کی تصاویر اور چھت پر نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں، جو حویلی کے مالک کے جمالیاتی ذوق کی علامت ہیں۔ اس قلعے میں گلکاری اور نقاشی کا کام بھی نظر آتا ہے، جو اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ اس 4 منزلہ حویلی میں 45 کمرے بنائے گئے تھے۔ مختلف جروکے، دریچے، تاکچے اور لکڑی کے منقش دروازے اس حویلی کی شان اور دلکشی بڑھاتے تھے، جو اب بوسیدہ اور خستہ حال ہیں۔ کھیم سنگھ بیدی یہاں جو اس وقت جب پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے دور تھا تو علاقائی راجدھانیاں تھیں، تو کھیم سنگھ بیدی یہاں کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت بھی تھے اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بزرگ تھے۔ تو انہوں نے یہ محل تعمیر کروایا تھا، اور اس محل میں تعمیر کرنے کے لیے جو پتھر لایا گیا تھا وہ فتح جنگ کالا چٹا پہاڑ سے لایا گیا تھا، اور اس کی جو تعمیراتی سامان تھا اس میں یہ ماش کی دال اور یہ جو سرخی ہوتی ہے بٹھوں کی اور چونا، اس کو مکس کر کے ایک میٹیریل بنایا گیا تھا، جو آج تک انتہائی اعلیٰ حالت میں موجود ہے اور اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا۔ اور اس عمارت میں ایک بھی اینٹ نہیں لگی ہوئی، یہ ساری پتھر کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ اس بلڈنگ میں جہاں بابا کھیم سنگھ بیدی کی رہائش تھی، اس کے ساتھ ملکہ جو کمرہ ہے، اس کی دیوار پر انتہائی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ بعض تصاویر ایسی بنی ہوئی، اگر ان کے اوپر ہاتھ لگائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے وہ خود اس کے اوپر ہار وغیرہ ڈالا ہے، یا وہ چوڑیاں یا کوئی انگوٹھی وغیرہ جو ہے اس طرح کے وہ ابھرے ہوئے نشانات ہیں۔ وہ جو کمرہ ہے اس کے بارے میں بعض وزٹر جو فارن سے آتے تھے، انہوں نے اس وقت کے جو سربراہ ادارہ تھے ان کو آفر کی کہ اگر آپ ہمیں یہ دے دیں تو ہم یہ اس دیوار سے نکال لیں گے اور اس کے بعد آپ کو یعنی کہ ایک ہیوی اماؤنٹ پے کریں گے، لیکن انہوں نے چونکہ یہ ہمارے اس میں نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ تصاویر اب موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی حالت پہ بھی کافی اثر پڑا ہے۔ ناظرین کرام جان لیں کہ یہ عالی شان عمارت بنانے والا کھیم سنگھ بیدی کس کرشماتی شخصیت کا مالک تھا۔ جی ٹی روڈ سے کلر سیداں کا رخ کریں تو سڑک کی کشادگی اور نظارے کی وسعت طبیعت بحال کر دیتی ہے۔ شب پر میں مسجد بنانے کا واقعہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا،
لیکن شاید یہ کم لوگوں کو پتا ہو کہ لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کی بگی کے لیے روات اور کلر کے درمیان 12 میل کچا اور بے ترتیب راستہ نہ صرف شب بھر میں ہموار کر دیا گیا بلکہ اس پر پرالی تک ڈال دی گئی۔ یہ ناممکن کام بابا کھیم سنگھ بیدی کی کرشماتی شخصیت کے باعث ہوا۔ ان کا نام سن کر روات سے کلر کے درمیانی بستیوں کے باسی کام میں مگن ہو گئے۔ سرائی بھی یہاں آئے تھے انگریز، تو اس وقت یہ روات سے کلر سیدان جانے والی روڈ پختہ نہیں تھی، تو وہ پگڈنڈی کچا راستہ تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک رات میں یہ پوری سڑک تیار کروائی تھی اور اس کو ہموار کر کے اس کے اوپر ٹانڈے جنہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اور پرالی جسے کہتے ہیں، گندم اور مکئی کا جو مکسچر ہوتا ہے جو بچتا ہے وہ ڈال کے سڑک ہموار کی تھی۔ اور پھر یہاں وہ جو واسرائے آئے تھے انہوں نے یہاں چائے پی، اور تھانہ کلر سیداں جو یہاں سے 400 گز کے فاصلے پر ہے، 400 میٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں وہ گئے تھے، اور یہاں سے وہاں تک تھانے کی عمارت تک سرخ قالینیں اس وقت بچھائی گئی تھی۔ تو آپ اس سے ان کی حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑی روحانی اور مذہبی احترام والی شخصیت تھی۔ اگر کلر کی تاریخ کو بابا کھیم سنگھ بیدی سے منسوب کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ ہندوستان کے مقتدر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی شہرت انگلستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ مانچسٹر کے کپڑے کے کارخانے اپنے تھانوں پر آپ کی تصویر پرنٹ کرتے تھے۔ آپ کی عوامی مقبولیت کا اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو کھیم سنگھ بیدی تھے اور گربخش سنگھ بیدی، یہ کلر سیداں کا جو علاقہ ہے یہاں اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنی سیاسی حیثیت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی روحانی ہستی مانے جاتے تھے۔ اور یہ جو گرے ہونڈز یعنی شکاری کتے جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے بڑی اسپیشل نسل کے تیار کیے ہوئے تھے، اور یہاں وہ میجسٹریٹ کے اختیارات بھی رکھتے تھے، اور اس علاقے میں جو جرائم ہوتے تھے ان کو باقاعدہ یہاں عدالت لگا کر سزا بھی دی جاتی تھی۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہاں پاکستان کے ایک مشہور وکیل تھے سردار اسحاق خان صاحب، ان کے والد صاحب ایک ٹیچر تھے، تو بلاکھر کے قریب نالا کانسی میں ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اسکول سے واپس، تو خواتین نے کہا جی کہ یہ کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے، وہ ہمیں کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے اسے لاٹھی ماری تھی اور وہ بندہ مر گیا تھا۔ تو وہ یہاں کھیم سنگھ بیدی نے انہیں 6 مہینے قید رکھا، اور اس کے بعد پھر انہیں بری کیا گیا اور وہ باہر گئے۔ کلر تاریخی اور تہذیبی رنگا رنگی لیے ہوئے ہے۔ جدت اور قدامت کے امتزاج نے اسے جاذبیت بخشی ہے۔ بیدی محل، کرشنا مندر اور کلر تھانہ کی تاریخی عمارات کے اطراف میں کشادہ سڑکوں اور بلند و بالا عمارتوں نے منظر کو دل فریب بنا دیا۔ کانسی کے مدر خرام نے اس کی زمینوں کو ہریالی اور پاکیزگی بخشی ہے۔ کلر تاریخ کے بے شمار ادوار کا امین ہے۔ قلعہ روات، تانگلی اور سنگنی میں گرے کلر کے درمیان بابا کھیم سنگھ کا قلعہ نما حویلی ہے، جو 1947 کے فسادات میں کوہوٹا کی طرح خالصہ اور ہندوؤں کے لیے دفاعی حصار ثابت ہوئی۔ ویسے تو دولتالہ، کونتریلا، ساگری، نڑالی وغیرہ میں بھی اسی طرح کی تاریخی حویلیاں موجود ہیں، لیکن اہم ترین کھیم سنگھ بیدی کی یہ حویلی ہے جسے بجا طور پر محل کہا جاتا ہے۔ جب پاکستان بنا، جب غدر پڑا، تو کلر سیداں اور کوہوٹا، اس وقت کلر سیداں تحصیل کوہوٹا کا حصہ تھا، تو کلر سیداں اور کوہوٹا کے علاقے سے جتنے بھی ہندو اور سکھ تھے ان کو یہاں لایا گیا تھا، اور اس قلعے میں محفوظ حالت میں رکھا گیا تھا۔ کسی ایک بندے کی جان کا نقصان نہیں ہوا تھا، اور وہ جو اپنا قیمتی سامان لائے تھے وہ بھی یہاں تہ خانوں میں محفوظ تھا۔ اور بعض لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں آج بھی
کسی جگہ زیر زمین کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہرحال جو اس وقت کی یہاں اس عمارت کی عالی شان چیزیں تھیں، آرائشی فانوس وغیرہ اور پلنگ اور یہ فرنیچر وغیرہ اور ان کے بیڈز وغیرہ، یہ سارے پارٹیشن کے بعد لوگ لے گئے تھے۔ لیکن جو آبادی تھی ہندو اور سکھ جو یہاں تھے، ان کو یہاں آرمی آئی تھی اور فوجی مانکیالہ لے کر گئے تھے اپنی حفاظت میں، وہاں سے ریل گاڑی کے ذریعے انہیں واگا بارڈر کے ذریعے لاہور بھیجا گیا تھا۔ ناظرین کرام، کلر بازار سے بائیں ہوں تو اندر گلیوں میں سرخ اینٹ کی بلند فصیل کے اندر حویلی اور سکول ہے۔ 40 سالہ سکھ دور پیکار کا دور تھا، اس لیے زیادہ تر حویلیوں کی فصیلیں قلعہ نما تھیں، لیکن اس محل نما حویلی کی چار دیواری 4 فٹ کے قریب تھی۔ موجودہ فصیل استبل اور محل کے باہر بنے دوسرے کمروں کو گرا کر بنائی گئی ہے، جو کافی اونچی ہے۔ گیٹ سے داخل ہوں تو دائیں اور بائیں عملے کے لیے کوارٹر بنے ہیں۔ سامنے وسیع میدان کے کونے پر بیدی محل اور بائیں طرف گورنمنٹ ہائی سکول کلر سیداں کی عمارت ہے۔ محل اور سکول کے درمیان 40 فٹ اونچا پول ہے، جس کے سرے پر پیتل کا بنا کرپان تلوار کا علامتی نشان ہے۔ 67 سال گزرنے کے باوجود اس کی موجودگی حیرت اور خوشی کا باعث ہے۔ نشان کے ساتھ جھنڈے کے لیے لگا لیور 67 سال سے عدم استعمال کے باعث زنگ آلود ہو چکا ہے۔ 17 کنال پر پھیلے محل کے 3 تخت ہیں۔ درمیانی تخت پر یہ نشان نصب ہے۔ اس نشان کے نیچے سنگ مرمر کا ایک یادگاری پلنگ ہے، یہاں کھیم سنگھ بیدی بیٹھا کرتے تھے۔ اس کی سائٹ پر گرمکھی میں یہ عبارت کندہ کی گئی ہے: بڑے بابا کی یاد میں اس پلنگ کی ٹہل رام سنگھ بھاٹیا نے کرائی۔ اس محل کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل کہیں درج نہیں، البتہ کچھ تذکروں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ 1836 میں بنا۔ کاریگر ضلع اٹک کے تھے، ان میں سے ایک فتح جنگ کے سردار فتح خان تھے۔ مرمت کا کچھ کام 1930 میں ان کے بیٹے سردار محمد نواز خان نے کیا۔ طرز تعمیر ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نیچے پورشن ہے تہخانے سے اوپر، اس میں ان کے بچے اور مہمان وغیرہ رہا کرتے تھے، اور جو اوپر فرسٹ فلور ہے وہاں ان کی خواتین رہا کرتی تھیں، اور اس سے اوپر جو آخری تھا وہاں سیکیورٹی گارڈ اور محافظ وغیرہ رہا کرتے تھے۔ اور ہر پورشن کا الگ الگ واش روم اس وقت کے بنے ہوئے ہیں، انتہائی روشن اور ہوادار عمارت ہے، ہر کمرے میں روشنی کا اور ہوا کا باقاعدہ انتظام ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا پہلے جو طرز تعمیر تھا وہ انتہائی اچھا تھا، اور یہاں کشیدہ کاری کی گئی ہے، تصویریں بنائی گئی ہیں۔ تو ان تصویروں کا کمال یہ ہے کہ وہ 200 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کا رنگ چینج نہیں ہوا، اوپن فضا میں، اور ان کے جو میٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور جو زیورات خواتین کو پہنائے گئے ہیں اس کو سونے کا پانی لگایا گیا ہے۔ اگر آپ اسے ٹچ کریں تو آپ کو وہ محسوس ہوگا کہ جیسے بدن کے اوپر چوڑی یا انگوٹھی بندے نے پہنی ہو، تو آپ اسے ہاتھ لگائیں تو وہ محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔